الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا سلسلہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، کیونکہ آج بھی ہم نے ایک نہیں 3 مقابلے کرنے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں تلاش ہے اس ٹیم کی جو ہماری باقی ٹیموں کے ساتھ کوارٹر فائنل کو جوائن کرے گی۔ آج 4 ٹیموں میں سے ہمیں ایک ٹیم تلاش کرنی ہے۔ مقابلے ہوں گے 3، دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے جاتا ہے۔ آئی ٹی مجلس، مدنی چینل والے، نعت خواں اور خصوصی اسلامی بھائی، 4 مجالس ہیں اور ایک ٹیم اس میں سے سلیکٹ ہوگی۔ آج 3 ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ سلسلے کا آغاز کریں گے۔ یاد رہے کہ آج مقابلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر رہے گا، کیونکہ ہم نے 3 مقابلے کرنے ہیں۔ ریپیٹ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سوال جواب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ سلسلے کا آغاز کریں گے۔ آئیے سلسلے کے آغاز سے پہلے ہمارے محسن بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ جی محسن بھائی، کیا کہتے ہیں؟ آج آپ کی دکان سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ جی آج الحمدللہ عز و جل مکتبہ بھرا پڑا ہے اور انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو صحیح جواب دینے پر تحفے بھی دیے جائیں گے ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ اس بارے میں آپ کے تاثرات ہمیں مسلسل مل رہے ہیں۔ میں چند تاثرات انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ جی، ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے، مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے کہا ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ مجلس سے نعت خواں ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ذہنی آزمائش سلسلہ ہم بہت خوشی سے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا بہت پیارا سلسلہ ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے کہا بہت شوق سے سلسلہ دیکھا جاتا ہے، مگر جب لائٹ چلی جاتی ہے تو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے، آمین۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں اس سلسلے کے بارے میں کہا کہ آج کا سلسلہ تو بہت مدینہ مدینہ تھا، جب عبدالحبیب بھائی ذکر مدینہ کرتے ہیں تو ایسا دل چاہتا ہے کہ بس روئے جائیں اور آنسو بہائے جائیں۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت زبردست، بہت خوب اور بہت ہی بہترین مدینہ مدینہ ہے، یہ سلسلہ دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سلسلے کی واقعی ہمیں بہت زیادہ فیڈ بیک ملی۔ کئی ناظرین اپنے گھروں پہ اشکبار تھے ماشاءاللہ، جو ہم نے عشق مدینہ دیکھا اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں کو، اور پھر آپ نے رزلٹ بھی دیکھا کہ کس طرح ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹکٹس کی برسات ہوئی، اور ماشاءاللہ ان تینوں اسلامی بھائیوں، بلکہ ان کے ساتھ جو چوتھے اسلامی بھائی اشارے کرتے ہیں ان کے لیے بھی عمرے کے ٹکٹ کی جو ہے وہ ہمیں خبر ملی۔ شروع کرتے ہیں سلسلہ، اور پہلا مقابلہ ہوگا مجلس مدنی چینل اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ دعوت دوں گا دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو تشریف لائیں، اور ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ذہنی آزمائش۔ صلو علی الحبیب۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی۔ ہائے ہائے ہائے، ایک ایک مقابلہ جیت کر، جی ہاں یہ دونوں وہ ٹیمز ہیں جو ہمارے ساتھ آئی تھیں اور ایک مقابلہ جیتا اور آج ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ اگر انہوں نے کوارٹر فائنل تک پہنچنا ہے تو انہوں نے آج ایک نہیں 2 مقابلے جیتنے ہوں گے۔ میرا خیال ہے محسوس ہو رہا ہوگا وہ پہلا ہی مقابلہ جیت جاتے تو اچھا تھا۔ اب امتحان کڑا ہو گیا ہے، وہ پہلی جو پیچھے رہ گئے اب اس تک پہنچنے تک گویا 3 سٹیپس آگے جانے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جو کوارٹر فائنل میں پہنچ جائیں گے پھر ان کے پاس صرف 3 قدم باقی ہوں گے
فائنل جیتنے، اور انشاءاللہ وہ انعام جس کو ہم نے اعلان کیا ہے کہ فائنل جیتنے والے اسلامی بھائیوں کو 50 ہزار روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا۔ ان کے پاس آپشن ہوگا، چاہے تو کتابیں لے لیں، چاہے تو مکتبۃ المدینہ سے سامان لے لیں۔ شاید مکتبے والے تو یہی دعا کرتے ہوں گے ہم سے ہی سامان لے لیں، بالکل، تاکہ کتابیں بھی بکیں اور علم بھی عام ہو لوگوں کے اندر۔ لیکن ہم نے آپشن دیا ہے کہ وہ چاہیں تو عمرے کا ٹکٹ لے لیں، لیکن دوسرے نمبر آنے والے جو فائنل میں پیچھے رہ جائیں گے انہیں 25 ہزار روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا۔ کوارٹر فائنل میں پیچھے رہ جانے والوں کو 6300 کا چیک دیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، تو آپ بھی ہمارے ساتھ تیار رہیے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ آگے کیسے چلتا ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں اور مدنی چینل کے اسلام پہ موجود ہیں۔ آئیے میں اسکرین پر دکھائیے کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے۔ جی، سب سے پہلے مرحلہ ہوگا جواب دیجئے سوال کا۔ آج 10 نہیں، فقط 3 سوال ہوں گے۔ پھر شعر مکمل کیجئے، فقط 2 اشعار پوچھے جائیں گے۔ فقہی پہیلیوں میں ایک فقہی پہیلی ہوگی۔ سفر ہے مگر اکیلے میں فقط 6 سوال ہوں گے۔ ہر اسلامی بھائی نے ایک سوال دینا ہے، کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو۔ آئی ٹی مجلس والوں نے اب تک کے ذہنی آزمائش میں یہ کام کیا کہ ایک بھی غلطی نہیں کی تھی، مگر آج آئی ٹی والوں کا مقابلہ ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ بڑی سمپتھیز ہیں ان کے ساتھ، بڑی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، لیکن نام ہے ذہنی آزمائش سلسلے کا، یہاں وہی آگے جاتا ہے جو جواب صحیح دیتا ہے۔ باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی۔ پہلا سوال کریں گے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، بتائیے گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان کی تعریف بیان کیجئے۔ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہتے ہیں۔ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہتے ہیں، اس کو ظن بھی کہتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں نعت خواں اسلامی بھائیوں نے۔ دائیں طرف والے اسلامی بھائی نعت خوانوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے مدنی چینل کے ساتھ ہو جائیں۔ ہمارے مدنی چینل کو اکیلا نہ چھوڑیں، مدنی چینل تو ہمیں سارے سلسلے دکھاتا ہے۔ جناب باری ہے مدنی چینل والوں کی۔ ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرائے۔ بتائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مسکرائے تھے؟ کیونکہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح یہ عمل کیا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کو ادا کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر وضو فرمایا، بعد فراغت میرے آقا مسکرائے۔ سیدنا عثمان غنی نے اسی ادا کو ادا کیا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ جواب درست ہے۔ دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کن کن سنتوں پر عمل کرتے، ہر ادا تلاش کرتے اور اس پر عمل کرتے، اور آج ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فرمان کے مطابق بتائیں اگر پانچے دونوں ٹخنوں سے نیچے ہوں تو کس صورت میں حرام ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پانچے ٹخنوں سے نیچے بطور عجب و تکبر کے ہو تو یقیناً قطعاً حرام اور ممنوع و حرام ہے۔ تکبر کی وجہ سے اگر ٹخنوں سے نیچے پانچے لٹکائے جائیں تو یہ یقیناً قطعاً جو ہے ممنوع اور حرام ہے۔ جواب درست ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے پانچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے جائیں، اور یہاں یہ شرعی مسئلہ بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے پانچے چاہے وہ شلوار پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، اور اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اب نماز کے لیے لوگ اسے فولڈ کرتے ہیں، اس کو فولڈ نہ کیجئے، کیونکہ نماز کے لیے اس طرح کپڑے موڑنا جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے، نماز پر اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ اب اس کو جیسی ہے وہ رہنے دیں، آئندہ کپڑے سلوائیں یا ان کپڑوں کو چھوٹا کروا لیں۔ تو یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں شرعی مسئلہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، اور تکبر کی وجہ سے اگر کوئی پانچے لٹکاتا ہے تو یہ ممنوع اور حرام۔ اب سوال ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے، ان چیزوں میں سے 5 کے نام بتائیں جن میں بو ہو تو مسجد میں جانا جائز نہیں۔ کچا لہسن، کچی پیاز، کچا گوشت اور مولی مٹی کا تیل اور بدبودار زخم۔ جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ اشیاء ہیں کہ اگر ان میں بو ہو تو انہیں لے جانا جائز نہیں ہے۔ ایسی اشیاء کو مسجد میں نہ لے جایا جائے۔ کچا لہسن، کچی پیاز، گندنا یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے، مولی، کچا گوشت، مٹی کا تیل، وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو، بدبودار زخم اگر ہو کسی کے جسم پر، کوئی بدبودار دوا لگائی ہوئی ہو، مسجد میں اس حالت میں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سوال ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، کس کس پانی سے وضو جائز ہے؟ ندی نالے، دریا، چشمے، سمندر،
اولے برف کے پانی سے اور کنویں کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ نعتیں تو بڑی اونچی اونچی پڑھتے ہیں، جواب ڈرتے ڈرتے دے رہے ہیں۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دیکھیں کیسی شاندار تحقیق ہے کہ میہ یعنی بارش کا پانی، ندی نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں، برف اور اولے کے پانی سے وضو جائز ہے۔ جواب درست ہے۔ مدنی قافلے میں آپ میں سے شاید سبھی نے سفر کیا ہوگا، آپ کو کھانا پکانے کا کبھی موقع ملا ہے؟ کس کو موقع ملا ہے؟ اچھا، تو اتنا سے ہی پکایا تھا یا پورا پکایا تھا؟ تو ہاتھ پورا اٹھائیں نا۔ اچھا، موقع ملا ہے آپ کو۔ یہ بتائیں کہ جنتی کیا جنت میں بھی کھانا پکائیں گے؟ جی نہیں، بلکہ جو جنتی جس چیز کی خواہش کریں گے وہ کھانا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا، وہاں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جواب درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تیاری زبردست لگتی ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ کس کو پیچھے چھوڑیں گے، کس کو آگے لے جائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا۔ اسکور بورڈ تیار ہو رہا ہے، چلیں یہاں والوں سے سوال کر لیں، کون سی کتاب تحفے میں دیں گے حضور؟ انشاءاللہ ان کو امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت دیں گے۔ اس کتاب میں امیر اہل سنت مدظل العالی نے ایک بات ایسی لکھی ہے کہ واقعی قابل غور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہیں جہنم میں جانے سے بچایا جائے، ہائے ہائے، نیکی کی دعوت دی واہ جائے، واہ۔ اور اس میں نیکی کی دعوت دینے کے فضائل اور نہ دینے کے نقصانات بیان کیے گئے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ علمیہ کا رسالہ 40 فرامین مصطفیٰ بھی پیش کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دو دو تحفے دے رہے ہیں بھائی۔ چلیں، سوال یہ ہے قرون ثلاثہ کون تھے؟ یہ بتائیے کہ قرون ثلاثہ کون تھے؟ ہاں، ایسے اسلام ایسے پوچھے جو سلسلے میں شامل نہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ قرون ثلاثہ کون سے تھے؟ وہ 3 ادوار بتائیں گے یہ جی۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرون ثلاثہ سے 3 زمانے مراد ہیں۔ پہلا صحابہ کرام کا زمانہ، دوسرا تابعین کا زمانہ، اور تیسرا تبع تابعین کا زمانہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، یہ تینوں ادوار بہترین ادوار کہلائے۔ جواب درست ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، تحفے بٹ رہے ہیں۔ چلتے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 6 نمبر دونوں طرف حاصل کیے ہیں، غلطی کسی نے نہیں کی ہے۔ اب باری ہے شعر مکمل کیجئے۔ جی شعر مکمل کیجئے، میں 2 اشعار کچھ مجھے مشکل لگ رہے ہیں۔ چلیں بتائیے، وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا۔ وہ دنیا کی رنگینی میں کھویا رہا برباد ہوا، جس نے عشق نبی سے دل کو خالی کیا ویران کیا۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ جی باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی۔ بڑا پیارا شعر۔ خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں، خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں، اللہ۔ بڑا مشہور شعر ہے، کئی بار سنا ہوگا۔ سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے۔ اللہ، خارے صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں، وحشت دل نہ پھرا کوہ بیاباں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کا شعر تھا۔ باری ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے۔ پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر ایک بار، پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر ایک بار، اپنا آئینہ بنا
اپنا آئینہ بنائے مہتاباں ہم کو. حافظ صاحب کو کہے نا کہ وہ کوئی بیچ سے لفظ سنا ہے تو وہ پیچھے سے طرز میں پڑھتے ہیں پھر انہیں یاد آتا ہے. اب نعت خواں بھی جو طرز میں آتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے شعر کیا. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی. ایک غلطی کر چکے ہیں. پرخار راہ برہنا پا تشنا آب دور. کچھ مشکل شعر ہے. پرخار راہ برہنا پا تشنا آب دور. تشنا آب دور امام اہل سنت کا شعر ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. اللہ، دوسرا شعر بھی نہیں سنا سکے ہیں. مولا پڑی ہے آفت جاں کا لے خبر. غلطی ہو گئی ہے. نعت خواں اسلامی بھائیوں کو آج نعت خواں ہونا لگتا ہے کام آ گیا ہے. چلیں جناب پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اور اسکور بورڈ سے پہلے ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی شعر سنیں گے. سنائیں گے آپ انشاءاللہ؟ چلیں. اعلیٰ حضرت کا یہی کلام جس میں لے خبر آتا ہے. ایک شعر ہے. تحفہ کون سا دیں گے بھائی؟ انشاءاللہ ان کو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام. اس میں امیر اہل سنت کے 12 رسائل ہیں. نماز، وضو، غسل، اور اس کے علاوہ سفر کی نماز، نماز جنازہ، یہاں تک کہ فاتحہ کا طریقہ، قبرستان جانے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیے گئے سوالات اور اعلیٰ حضرت کے جوابات اظہار الحق الجلی کے نام سے یہ کتاب ہے. اب شعر سنتے ہیں. اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر. کلام یہ ہے. اس کلام میں ایک شعر ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، دریا کا جوش. یہ شعر پورا سنائیے. واہ. چلے پیچھے سے وہ اسلامی بھائی پہلے بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے، اگر تھوڑا آگے آ جائیں تو. جی ماشاءاللہ جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو بچا للہ لے خبر. میں ڈوبا تو کہاں للہ لے خبر. میرے شاہ لے خبر. طرز میں سنا دے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا لانا خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر. خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. چلیں ذرا آپ دکھائیے ہمیں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ اب کہاں تک پہنچا ہے. جی غلطی ہو گئی ہے ہمارے مدنی چینل والوں سے. 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اب فقہی پہیلیاں، یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے اور ہے نمبر 4. آئیے شروع کرتے ہیں فقہی پہیلیاں. چار نمبر کا سوال ہوگا. چاہے تو اشارہ لے لیجئے گا، غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد کسی نے امام کی اقتدا کی اور اقتدا صحیح ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ امام صاحب موجود ہیں. سوال ایک دفعہ پھر. امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد کسی نے امام کی اقتدا کی اور اقتدا صحیح ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ جی پتہ بھی، لیکن اگر وضاحت مزید ہو. اشارہ چاہیے تو 2 نمبر کم ہو جائیں گے. چاہیں تو آپ 2 نمبر کم کروا لیں. اشارہ دے دیں. اشارہ دے دیں. رسک نہیں لینا چاہتے. یہ کچھ سجدہ سہو کا معاملہ ہے. یعنی امام نے سجدہ سہو اس پر واجب تھا اور اس نے سلام پھیر دیا، سجدہ سہو نہ کیا، تو اب وہ دوبارہ اپنا سجدہ پورا کرنے کے لیے نماز پوری کرے گا. اب اس کے بعد
किसी ने इसकी इक्तिदा की तो इस इक्तिदा को दुरुस्त माना जाएगा? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इमाम ने सजदा सहव करना था, सजदा सहव भूल गए और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने कोई ऐसा अमल नहीं किया था कि नमाज जो मनाफी नमाज हो, नमाज के मुखालिफ कोई काम हो। फिर याद आया, इमाम साहब फिर सजदा सहव में चले गए और अब कोई मुक्तदी आया और उसने नमाज को ज्वाइन किया तो उसकी इक्तिदा, उसकी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी। ये कभी कभी ऐसा होता होगा, खुद इमाम साहब है, पता नहीं कभी ऐसा करते नहीं करते। जवाब बहरहाल दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल किए हैं, गलती से बचने के लिए इशारा ले लिया। अब मदनी चैनल वालों के पास गुंजाइश है कि अगर ये पूरा सही जवाब दे दें तो 4 नंबर लेकर मुकाबले को कुछ क्लोज कर सकते हैं। वो कौन सी सूरत है कि एक शख्स कई नमाजियों के आगे से गुजरे लेकिन उसके बाद भी गुनाहगार नहीं होगा? अगर इमाम के सामने सुतरा हो तो किसके सामने से गुजरे? मुक्तदी। अच्छा, तो फिर क्या होगा? के सामने से गुजरे तो गुनाहगार क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा है। जी हां, इमाम का सुतरा मुक्तदी का सुतरा होता है। जमात के आलम में अगर कोई शख्स नमाजियों के आगे से गुजर जाए तो गुनाहगार नहीं होगा। जवाब दुरुस्त है। जंप लगाई है हमारे मदनी चैनल वालों ने, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। मुकाबला फिर कोई कुछ क्लोज आया है। आखिरी सेगमेंट में हम देखेंगे कि आज कौन एक कदम मजीद आगे जाता है। जी हां, अभी एक और मुकाबला भी इन्होंने जीतना है। अगर आज ये वाला जीत जाते हैं, कोई हमसे जुदा होंगे आज। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं फिक्री पहेलियों के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा। जी, 12 नंबर है नातख्वाह इस्लामी भाइयों के, 10 नंबर है मदनी चैनल वालों के। फर्क है 2 नंबर का। और अब हम शुरू करेंगे सफर, मगर वो करेंगे अकेले। सफर है मगर अकेले में एक एक इस्लामी भाई हम स्वैप करते हैं। एक इस्लामी भाई यहां तशरीफ ले आते हैं, दूसरे वहां चले जाते हैं। मशवरा करने की भी इजाजत नहीं है, निगाहें नीची किए जवाब देना है और एक एक सवाल सबसे होगा। बारी है हमारे नातख्वाह इस्लामी भाइयों से। नंबर आपको 6 दिखाए जाएंगे, बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? जी 6 नंबर बताइए। 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? गज़वा और सरिया में क्या फ़र्क है? गज़वा उसे कहते हैं जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बनफ़्स नफ़ीस शिरकत फरमाई, और सरिया उसे कहते हैं जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शिरकत ना फरमाई। थोड़ा सा ठीक कीजिए, जवाब तो आप ठीक दे रहे हैं। सरिया की तारीफ थोड़ी सी मजीद। जिस जंग में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शिरकत ना फरमाई। तो आज भी जंग होगी तो वो सरिया होगी। फिर उस वक्त उस दौर के अंदर जो, इसमें थोड़ी सी कमी है। सेकंड्स आपके खत्म हो गए हैं। मजलिस फैसला करेगी कि क्या ये जवाब दुरुस्त है। तारीफ ये है, गज़वा तो वही है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद शरीक हुए। सरिया उसको कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उसमें शामिल तो ना हो बल्कि अपने असहाब को किसी दुश्मन के मुकाबले में भेज दें, यानी आका ने भेजा उस लश्कर को, तो उसको सरिया कहते हैं। उस दौर तो इन्होंने कहा था, क्या कहेंगे? जी 1 नंबर दिया जाएगा। मुकाबला मजीद कुछ जो है जनाब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रहा है। बारी हमारे मदनी चैनल वालों की। नंबर जनाब देखिए 4 नंबर। 4 नंबर। 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? 4 नंबर के पीछे सवाल है, इज्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा ये होता है कि थोड़ा माइक के करीब आकर बोलिए। जब एहराम बांधते वक्त दाएं कंधे को खुला रखना, दाएं कंधे के नीचे से एहराम निकालकर बाएं कंधे पर डाल देना, इसको इत्तिबा कहते हैं। एहराम की हालत में जब तवाफ करना होता है तो इज्तिबा किया जाता है, दायां कांधा खुला रखा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फर्क अब 1 नंबर का हो गया है। गोया एक जवाब सही या गलत मुकाबले को यहां से वहां कर सकता है। अब देखते हैं, हमारे नातख्वाह इस्लामी भाई कुछ वजीफा भी पढ़ रहे थे। चले बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 1 नंबर। 1 नंबर। चलें भाई, आसान सवाल आ गया है लेकिन वो आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तारीख विसाल क्या है, मगर वो मुकम्मल तारीख बतानी होगी। पच्चीस सफरुल मुजफ्फर। यहां तक तो ठीक है, अब सन बताइए। 1253 या 1353। ना 1253 है ना 1353 है।
जी जनाब, गलती हो गई है। 1340 सने हिजरी मुताबिक 1921 सने ईसवी जुमातुल मुबारक का दिन था। क्या एक नंबर देंगे? एक नंबर दिया जाएगा। नात ख्वां एक एक नंबर ले रहे हैं, मदनी चैनल वाले दो दो ले रहे हैं। जनाब बारी मदनी चैनल वालों की, नंबर दिखाइए, कौन सा पसंद करेंगे? सही जवाब देने पर मुकाबला टाई हो जाएगा। जी बताइए आप कौन सा नंबर पसंद करेंगे, 2, 3 या 5? 2 नंबर। 2 नंबर। अल्लाह अल्लाह, डरते डरते 2 नंबर बोला है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियों की तादाद बताएं। 4। आपने कहा 4 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुकाबला बराबर हो गया है। और आखिरी सवाल है, दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों के कांधे पर अपनी मजलिस का बोझ आ गया है। कोई आज हमसे जुदा हो जाएंगे और कोई एक होंगे जो एक कदम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नाजरीन आप भी देखिए ज़हनी आजमाइश का ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है। बारी है अब हमारे मदनी चैनल के बाद नात ख्वां इस्लामी भाई की। अब असद भाई कौन सा नंबर पसंद करते हैं? इमाम साहब की इब्तिदा में पूरी मजलिस मौजूद है। अब देखना है, ये तो नहीं कहूँगा कि नैया का क्या हाल करते हैं। ज़ाहिर है हर सवाल का जवाब हर वक्त आए ये ज़रूरी नहीं होता। जी बताइए, आपके पास तो चांस भी है, उनके पास तो चांस भी नहीं होगा। जो नंबर बचेगा वही जवाब देना पड़ेगा। अब आप बताएं 3 या 5? ये 5 ही दे दें। 5 ही दे दें। और लगता है कि आपके लिए कुछ आसानी की सूरत बन गई है। बड़ा आसान सवाल आ गया है। जब पहली बार वही मुबारक नाजिल हुई उस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी? पहली वही जब नाजिल हुई नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। आपने फरमाया 40 साल। मशवरे की आपको गुंजाइश भी नहीं थी। आपने भी सोचा होगा आज पीछे इस इमाम के क्या होता है हमारा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह, इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया है। अब बारी है मदनी। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद नवीद अत्तारी। नवीद अत्तारी। चले नवीद भाई, अब तो एक ही नंबर रह गया है, उसके पीछे बताएं क्या सवाल है और नवीद भाई उसका क्या जवाब देते हैं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही है तो इनका पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। 3 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है बताइए। आप हाफिज हैं नवीद भाई? जी हाफिज हैं, तो फिर तो लगता है आप जवाब दे देंगे। कुरान करीम की पहली मंजिल की इब्तिदा सूरह बकरा से होती है। बताएं इख्तिताम कहां होता है? पहली मंजिल कहां खत्म होती है? सूरह माइदा। पारा कौन सा है? किस पारे में पहली मंजिल खत्म होती है? सेकंड्स गालिबन खत्म हो रहे हैं। 6 जी 6। अल्लाह 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 अल्लाह। 6ठे पारे में तो होती है, लेकिन सूरत आपने गलत बता दी है। सूरह निसा में पहली मंजिल का इख्तिताम होता है। 1 नंबर शायद हमारी मजलिस ने देगी, लेकिन 1 नंबर से शायद ये सिलसिला, ये मुकाबला कहीं और जा रहा है। क्या कहेगी मेरी मजलिस? एक नंबर दिया जाएगा और बड़ा शानदार मुकाबला हुआ। आइए करीब तशरीफ लाइए मदनी चैनल वालों। बड़ा क्लोज जो कंपटीशन था। और एक, हालांकि देखें इंसान बाज़ औक़ात वो बड़ी सामने की चीज़ होती है और उसे याद नहीं आता। कन्फ्यूजन, टेंशन एक बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला नात ख्वानों ने भी किया, मदनी चैनल वालों के। आइए इनके लिए हम मदनी चेक इन्हें पेश करते हैं। आपके लिए ये इंशाल्लाह 2600 रुपए का मदनी चेक। आप मकतबतुल मदीना पे चाहें तो यहाँ भी ख़रीदारी कर सकते हैं, चाहें तो मकतबतुल मदीना हमारा जो हेड ऑफिस है, हमारा फैज़ान मदीना में जहाँ हमारा मकतबा है, वहाँ भी जा सकते हैं। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ज़हनी आजमाइश इसी का नाम है। दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, आखिरी सवाल पे फैसले होते हैं। जीते ये हैं, लेकिन इनसे पूछिएगा कि इनकी इस वक्त दिल की कैफियत क्या है। और ये अभी भी क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुँचे हैं। थोड़ी देर बाद एक और मुकाबला आपका होगा। अब वो खुसूसी इस्लामी भाइयों से होता है या आईटी वालों से होता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मदनी चैनल वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने हमारे इस सिलसिले को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आइए स्कोर बोर्ड आखिर में देख लेते हैं।
بڑا زبردست مقابلہ ہوا، اشعار میں ناتخواں آگے بڑھ گئے، مگر بڑی اچھی جمپ فقہی پہلیوں میں لگائی ہماری مدنی چینل مجلس نے، اور آخری سوال کے وہ بھی آدھے جواب نے مقابلہ آگے پیچھے کر دیا۔ 15 اور 16 نمبر سے یہ مقابلہ ناتخواں آگے لے گئے ہیں، مگر ایک مقابلہ اور ہونا ہے ان کا۔ دیکھتے ہیں آج کوارٹر فائنل میں ہمیں کون جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تشریف رکھیں۔ جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ سانسیں جو بے ربط ہوئی تھیں انہیں سکون دے دیجئے، کیونکہ اب ایک اور مقابلہ ہونا ہے، بلکہ آج 2 مقابلے اور ہونے۔ کچھ کالز ہیں، کچھ کل کی کچھ کال سنا دے جب تک یہ ہماری تیاری یہاں تک ہو جائے گی۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ناصر محمود ہے، میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں ذہنی آزمائش پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو اس میں وہ ایک جو ہے نا بھائی صاحب وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو ایک عمرے کا ٹکٹ دیا، میں وہ بشیر صاحب کے وہ جو سیکنڈ کولیگ ہے نا ان کا اسپانسر کرنا چاہتا ہوں عمرے کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کا پیغام تو ہمیں کل مل گیا تھا، کال ہم آج اس کو آن ایئر کر رہے ہیں۔ جی مزید کالز دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نویل افسر ہے اور میں برمنگھم انگلینڈ سے فون کر رہا ہوں، اور یہ عمرے کا جو دوسرا ٹکٹ ہے میں یہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہماری ایک پکار پر آپ اتنے سارے اسلام بھائی آ گئے۔ کل مجھے بتایا گیا کہ بہت ساری کالز، میرے پاس بھی بہت سارے میسج آئے، بلکہ میں بتاتا چلوں کہ میں جب سلسلے سے فارغ ہوا تو میری والدہ کا میسج میرے موبائل پر تھا، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکا اس وقت، تو انہوں نے یہی کہا تھا، سب سے پہلے شاید انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ جو ہمارے نابینا اسلامی بھائی ہیں اس کو میں ٹکٹ پیش کروں گی، لیکن پھر میں نے اپنی والدہ سے یہی کہا کہ امی ہم اعلان کسی اور کا کر چکے ہیں، تو والدہ نے یہی کہا کہ کسی اور خصوصی اسلامی بھائی کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ بہرحال اگلی کال دے دیجیے۔ میں محمد ریاض بول رہا ہوں مدینہ شریف سے، میں ہند کا رہنے والا ہوں، ہند کانپور کا۔ میں مدینہ شریف کا عمرے کا آدھے کا ٹکٹ کا پیسہ دے سکتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بلکہ کل ایک بڑا دلچسپ میسج آیا مجھے محسن بھائی، مجھے یقین کرے عمرے کے ٹکٹ کے تو بڑے میسج آئے، ایک میسج جس کو کہتے ہیں نا دل کو چھو لیا۔ ایک اسلامی بھائی تو ان کا مجھے میسج آیا، نام مجھے ان کا نہیں پتا، کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کرتا، لیکن میں نے بھی اب تک جو ہے نا مدینہ نہیں دیکھا، دعا کرنے کے میں بھی مدینہ دیکھ لوں۔ تو کیا پتا ان کی یہ نیت کرنا ان کو کس قدر نیکیاں اور برکتیں عطا فرماتے۔ تو بہرحال کالیں بہت ساری ہوں گی، لیکن آئیے خصوصی اسلامی بھائیوں کو بلاتے ہیں، آپ بھی تشریف لائیے، آئی ٹی مجلس کے اسلام میں بھی تشریف لے آئیں۔ ماشاء اللہ، علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے یہاں، علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی کے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اسلامی بھائی وہ ہیں جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو یہ اشاروں میں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ سوالات پوچھیں۔ بیٹا آپ کو اگر چیئر کرسی کی حاجت ہو تو کرسی آپ کو پیش کر دیں؟ نہیں، آپ کھڑے رہ جائیں گے۔ ان کو پیر میں پرابلم ہے، مگر ماشاءاللہ پھر بھی ان کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ یہ 3 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ کل ہی انہوں نے دل جیت لیے ہیں، مقابلہ تو ویسے ہی لگتا ہے کل یہ جیت گئے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ نے آگے جانا ہے یا یہیں سے واپس چلے جائیں؟ ٹکٹ تو ویسے ہی مل گئے آپ کو۔ کوشش انشاءاللہ آگے۔ اچھا چلیں جناب، یعنی لگتا ہے مدینے بھی جانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتابیں بھی خریدنی ہیں۔ چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ آئی ٹی مجلس والے ہیں، مقابلہ بڑا زبردست آپ نے کیا تھا، آج دیکھتے ہیں مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ باری ہے آئی ٹی مجلس والوں کی، یاد رہے ہم اسی طرح سیگمنٹس چلائیں گے۔ جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، فقہی پہیلیاں، اور آخری ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جواب دیجئے سوال کا۔ جی بتائیے، دجال کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ بڑا جارحانہ مشورہ کرتے ہیں۔ دجال کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جسے صرف مسلمان دیکھیں گے، یہودوں کو یہ نظر نہیں آئے گا۔
کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا یہ کافر کو نظر نہیں آئے گا. جواب ان کا درست ہے. جی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے اسراف سے روکنے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ جی جواب دیجئے. وضو میں پانی زیادہ بہانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور یہ کام شیطان کی طرف سے ہے. جی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ بھلائی نہیں اور یہ کام شیطان کی طرف سے ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. آئی ٹی والوں، جب دو شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ جی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ جب دو شخص آپس میں ملیں تو ان میں سے پہلے سلام کون کرے، سلام میں پہل کون کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو شخص آپس میں ملیں تو جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. پہلے سلام کرنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. جواب درست ہے. کتنی پیاری ترغیب مل رہی ہے کہ جب بھی ملاقات ہو سلام میں پہل کرنا چاہیے، اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی ہے. بتائیں سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. جی ہاں یہ سنت مبارکہ ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. چلیں آئی ٹی والوں، کیا حسد اور ایمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کچھ ٹھیک کیجئے. مومن کے دل میں حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے. جواب درست ہے. یعنی یہ حسد ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کے ساتھ کیسے جمع ہوگا. حسد سے دل کو پاک کیجئے اور اپنے دل کو نور ایمان سے جگمگ جگمگ کیجئے. بڑی بری عادت ہے حسد. ہم سب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. آئی ٹی والوں نے سارے جواب صحیح بتائے ہیں، مگر ان کا مقابلہ بھی ہمارے مدنی کمپیوٹر سے ہے. بہرحال ایک سوال ضرور کروں گا. یہ جب میں سوال پوچھتا ہوں آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ جی مشورہ کرتے ہیں. اچھا مشورہ کرنے کے لیے پیچھے ہوتے ہیں. فی الامر پہ عمل کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. چلیں جناب بتائیے، المدینۃ العلمیہ کی کتاب تکبر میں جو قیامت کے 4 سوالات مذکور ہیں وہ 4 سوالات بتائیے. تکبر کتاب میں جو قیامت کے 4 سوالات مذکور ہیں وہ سوالات بتائیے. قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے، سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کے سوال کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے شروع کر دی تھی بات تو پوری کر لیں ورنہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اگر 4 سوالات آپ بتا سکتے ہیں. جواب آپ نہیں دے پائے ہیں. قیامت کے دن 4 سوالات ہوں گے. اپنی عمر کن کاموں میں گزاری؟ اللہ. اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا؟ کوئی بات نہیں، ابھی 2 نمبر کا فرق آیا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف جائیں، چلیں ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کریں. تیار ہیں آپ لوگ؟
کون سی کتاب تحفے میں دے رہے ہیں حضرت؟ انشاءاللہ عز و جل ان کو تو 3 تحفے پیش کریں گے۔ ارے واہ! ایک تو علمیہ کی کتاب ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت، ٹھیک ہے، اور دوسرا امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قبر کا امتحان، اور تیسری مدنی مکالمے کی DVD ہے سیرت اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اعلیٰ حضرت کا تذکرہ، CD بھی ہے، رسالہ بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ ناظرین آپ بھی للچا رہے ہوں گے یہ کتابیں آپ تک کیسے پہنچیں؟ dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے قریبی مکتبے سے حاصل کیجئے اور علم دین پڑھتے چلے جائیے، حاصل کرتے چلے جائیے۔ امیر اہل سنت ہی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ تقریباً ہی یہاں تاری بیٹھے ہوں گے، باپا سے پیار کرنے والے ہیں۔ امیر اہل سنت کی والدہ مشفقہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا انتقال کون سی شب ہوا تھا؟ وہ کون سی ہفتے کی رات تھی جس رات امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ آگے آ جائیں تھوڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت اجتماع میں موجود تھے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب، تو اس رات ان کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تھا، اور کوئی ایک شخص امیر اہل سنت کو بلانے کے جواب بالکل درست ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی بتاتا چلوں یہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ 17 صفر المظفر امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ کا یوم عرس بھی ہے، تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ امیر اہل سنت جیسی اولاد آج دنیا کو انہوں نے عطا فرمائی کہ جس نے نہ جانے کتنی ماؤں کے بیٹوں کو سدھار دیا، کتنی ماؤں کے ادب کرنے والے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں پر، ان کی قبر منور پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ سبحان اللہ، سوال کا جواب درست دے دیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف۔ بتائیے جناب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ مجلس آئی ٹی والے آج بھی کوئی غلطی نہیں کر رہے، 6 کے 6 نمبر لے لیے ہیں، اور خصوصی اسلامی بھائی 4 نمبر 2 نمبر سے پیچھے ہیں، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے۔ باری ہے شعر مکمل کیجئے۔ آئی ٹی والوں پہلا سوال آپ سے شروع کرتے ہیں سلسلہ، شعر مکمل کیجئے۔ بہت خوبصورت شعر۔ آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ۔ سر سرے جوشے بلا سے جل ملاتے جائیں گے۔ سر سرے جوشے بلا سے جھل ملاتے جائیں گے، جواب درست ہے۔ بہت مشکل شعر تھا لیکن جواب دے دیا ہے۔ اب باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جلدی بتا دیجئے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ تیرے قربان چمکنے والے۔ اگلا مصرع یہ تھا۔ آئی ٹی والوں کی باری ہے۔ بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجاؤ استعانت کیجئے۔ التجاؤ استعانت کیجئے، جواب یہ بھی درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ابر رحمت کے سلامی رہنا، ابر رحمت کے سلامی رہنا۔ خصوصی اسلامی بھائی لگتا ہے کل بہت خوش ہو گئے تھے اور تیاری میں لگتا ہے کمزوری آ گئی ہے۔ جناب سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں اور لگتا ہے یہ شعر نہیں آتا۔ پھلتے ہیں پودے لچکنے والے، غلطی ہو گئی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، دونوں شعر نہیں بتا سکے اور دونوں شعر بتا دیے ہیں آئی ٹی والوں نے۔ اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے، پتہ نہیں پہلے سلسلے میں کیوں غلطی کر لی تھی۔ چلیں جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کو۔ جی 10 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے اور 4 نمبر پر ہیں خصوصی اسلامی بھائی۔ اب بہت فرق بھی بڑھ گیا ہے اور سلسلہ بھی تھوڑا سا باقی ہے۔ وقت ہوا ہے فقہی پہیلیوں کا۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن۔ بتائیے وہ کون سا خطبہ ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی حرج نہیں؟
خطبہ تو امام صاحب کھڑے ہو کے دیتے تھے، یہ کون سا خطبہ ہے جس کو بیٹھ کر پڑھنے میں حرج نہیں؟ چاہیں تو اشارہ لے لیں، چاہیں تو جواب دے دیں۔ جی، وہ نکاح کا خطبہ ہے۔ آپ نے کہا وہ نکاح کا خطبہ ہے۔ دیکھیں، خطبہ حج والے دن بھی ہوتا ہے، خطبہ جمعہ والے دن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں کھڑے ہو کر خطبے ہوتے ہیں۔ نکاح کے خطبے میں بیٹھ کر پڑھیں تب بھی حرج نہیں۔ جواب بالکل درست ہے، 4 کے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی۔ وہ کون سی 4 رکعت کی نماز ہے جس کی تیسری رکعت میں ثنا اور تعوذ پڑھنے کا حکم ہے؟ ثنا بھی پڑھیں گے اور تعوذ بھی۔ نفل نماز اور سنت غیر موقدہ یہ جب بھی پڑھی جائیں گی تو ان کو ثنا اور تعوذ تسمیہ سے ابتدا کی جی، جائے گی۔ نفل نماز اور سنت غیر موقدہ میں جب تیسری رکعت ہوگی تو اس میں ثنا اور تعوذ پڑھا جائے گا۔ جواب بالکل درست ہے، بغیر اشارے کے جواب دیا، اس لیے یہ بھی 4 نمبر حاصل کر گئے ہیں۔ فقہی پہیلیوں کے جواب بھی دونوں طرف سے آگے ہیں۔ پھر چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف اور ہمیں اسکور بورڈ بتائے گا کہ مقابلہ کہاں جا رہا ہے۔ جی، 14 نمبر ہے مجلس آئی ٹی والوں کے، 8 نمبر ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے، 6 نمبر کا فاصلہ ہے جو بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح کم ہو جائے۔ باری ہے، اب شروع کرتے ہیں سلسلہ سفر ہے مگر اکیلے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے اور آپ کے ساتھ یہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، باری باری سوال ہوں گے، نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے، 6 نمبر ہوں گے، ایک ایک نمبر کا جواب دینا ہے۔ اب یا تو یہ ہو جائے کہ آئی ٹی والے تینوں کے تینوں غلط بتا دیں اور خصوصی والے تینوں صحیح بتا دیں، جب جا کے برابری ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چلیں، آئی ٹی والے ویسے تو غلطی کرتے نہیں۔ جناب اسکرین پر نمبرز دیکھے جائیں گے، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ جی، 3 نمبر بتائیے، 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ مسیح بن مریم سے یہاں مراد کون سی شخصیت ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب درست ہے۔ چلیں جناب، 2 نمبر لے لیے ہیں۔ باری ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی، ان سے پوچھئے کہ یہ کون سا نمبر پسند کریں گے۔ اسکرین پر نمبر دکھائیے، اشارے سے پوچھ رہے ہیں کون سا نمبر، یہ بتا رہے ہیں 1 نمبر۔ 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اکیلے انہوں نے جواب دینا ہے، اشاروں سے ان سے سوال کیا جائے گا۔ جی، میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو کیا لکھا ہوا پائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ، اشاروں سے دل بتایا، دل کے ٹکڑے بتائے، پھر اس میں لکھا کیا ہوگا، ان دل کے ٹکڑوں پر کیا لکھا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف اللہ لکھا ہوگا، اچھا، دوسری طرف محمد۔ انہوں نے نہیں بتایا ویسے میں اس کی رہنمائی۔ اچھا جی، اب یہ تھوڑا سا قریب تو پہنچے ہیں، اشارے سے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت یہ فرماتے اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوگا۔ غلطی ہو گئی ہے۔ چلے جناب، اب باری ہے مدنی چینل والوں کی۔ جی، اچھا، آئی ٹی والوں کی، معاف کیجیے گا، آئی ٹی والوں سے سوال بتائیے۔ نمبر 4 نمبر 4 بتائیے، 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حج و عمرہ کے موقع پر تلبی پڑھا جاتا ہے، بتائیے فرشتے اس تلبی کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن آ گیا ہے۔ جو حاجی پڑھتے ہیں وہ آتا ہے آپ کو؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم مل کے پڑھ لیں اگر تو تھوڑا یاد تازہ ہو جائے گی۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج یہاں پڑھنے میں اتنا لطف آ رہا ہے، یقین کریں جب بندہ احرام پہنتا ہے آئے ہائے، اور اس وقت جب وہ لبیک پڑھتا ہے، خاص طور پر جب مکہ پاک پہنچ کر حرم میں داخل ہو رہا ہے اور دل میں یہ تصور ہو لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وہ سعادت ہم سب کو جلدی جلدی بار بار عطا فرمائے. جی بیٹا، فرشتے کیا پڑھتے ہیں یہ بتانا ہے آپ. فرشتے بھی ان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. فرشتے پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جناب آئی ٹی والوں نے بھی آخر کار کوئی غلطی تو کی ہے. باری ہے ہمارے مدنی چینل خصوصی اسلامی بھائی. جی پڑھتے تھے. جب حج و عمرہ کے موقع پر تلبیہ پڑھا جاتا ہے تو بتائیں فرشتے اس وقت کیا پڑھتے تھے؟ یہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے چلیں جناب، باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کی. بتائیے 2 5 6 5 نمبر 5 نمبر. بڑا پیارا سوال. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بھائی تھے؟ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے کہ کتنے بھائی تھے. سیکنڈز ختم. 11. ارے آخری سیکنڈ میں جواب دیا ہے 11 اور بالکل صحیح دیا ہے. جواب درست ہے جی. 11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے. جی باری ہے ہمارے آئی ٹی کے اسلامی بھائی کی. جی آخری سوال ہے ان سے. 2 یا 6؟ 2. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بڑا مشکل سوال آ گیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر کیا مہر تھی؟ مدنی مذاکرے میں باپا نے یہ بیان کیا ہے. لا ادری. یہ نہیں لکھا تھا. اچھا کوئی ہے یہاں پر جو جواب دیں؟ چلے کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل منتخب حدیث عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور ساتھ ہی میں انشاءاللہ 4 GB میموری کارڈ دیا جائے گا فرض علوم پر مبنی. 4 GB میں فرض علوم کے بہت سارے بیانات. واہ بھائی واہ. یہ کتنے کا ملے گا کارڈ اگر ہمارے ناظرین؟ تقریباً 350 روپے کا ہے. 350 روپے میں آپ میموری کارڈ لے لیں اور فرض علوم جو پورا کورس ہوا تھا وہ آپ جناب اس کو سن سکیں گے. 350 روپے واقعی اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ کارڈ تو لے کر تقسیم کرنا چاہیے. اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. قریبی مکتبے سے حاصل کریں. جی کیا لکھا تھا اس انگوٹھی پر؟ غلط جواب دینے پر قافلے مجلس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ تو بھائی ایک کوئی پوری داڑھی شریف کی بھی ساتھ ساتھ نیت کر لیں تو کیا بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. میں نہیں جانتا. نہیں وہ تو انہوں نے بھی کہا تھا لا ادری. اب آپ بھی قافلے میں سفر کر لیں. نہیں جناب یہ جواب صحیح نہیں ہے. آپ کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت لکھا تھا. نہیں کچھ اور بتائیے. اگلا کوئی اسلام پہ جواب دے. 2 اسلام پہ قافلے کے لیے تیار کر لیں بھائی مجلس والو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس انگوٹھی میں الموت لکھا تھا. اب وہ کہا انہوں نے الموت نہیں تھا. غلط ہو گیا جواب. اس میں لکھا تھا کفا بالموت واعدہ. موت نصیحت کے لیے کافی ہے. اور واقعی موت کا ذکر اگر کوئی کرے تو وہ نصیحت کے لیے کافی ہے. آخری سوال ہے خصوصی اسلامی بھائیوں سے. جی بتائیے کون سا نمبر باقی ہے؟ جو باقی ہے وہی سوال کر لیجیے جناب. 6 نمبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے.
خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہمارا ساتھ لگتا ہے یہاں تک تھا، ہمارا ساتھ ختم ہوا، لیکن یہ شاید لاکھوں ناظرین کے دل جیت گئے. ماشاءاللہ تینوں خوش نصیبوں کو عمرے کا ٹکٹ تو مل ہی چکا ہے کل، تو لگتا ہے یہ اب اگلوں کے لیے کچھ چانس بنے گا. جی آئی ٹی والے بھی آ جائیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ رہا. مدنی چیک بھی ان کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آپ حرمین طیبین کی حاضری. اللہ کرے ہمارے فائنل جیتنے والے اور آپ سب مل کر ایک ساتھ جائیں انشاءاللہ. آپ چاروں کو ہمارے ناظرین کی طرف سے عمرے کی ٹکٹ کی خوشخبری بھی مبارک ہو. اور یہ 2600 روپے کا چیک جو ہے، شبیر بھائی آپ لوگ کس طرح تقسیم کریں گے؟ آپ آدھا آدھا کریں گے؟ چلیں بھائی، میری گزارش ہے ہمارے شبیر بھائی کو بھی ایک مدنی چیک دے دیا جائے، اگر موجود ہے تو دے دیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب آپ کیا خریدیں گے مکتبے سے؟ کتابیں خریدیں گے. تو پڑھیں گے کیسے؟ کوئی پڑھیں گے، وہ آپ کو سنائیں گے، اس طرح ترکیب بنائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. آپ کیا کریں گے بھائی؟ 2600 میں کیا خریدیں گے؟ میں فیملی ممبر سے یا کسی اور سے سیکھنے کی کوشش. اللہ اللہ اللہ، جذبہ دیکھیں. آنکھیں نہیں مگر پھر بھی کتابیں خریدیں گے. وہ سن اور بول نہیں سکتے مگر گھر والوں کو کتابیں دیں گے، پھر ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیٹس دا اسپرٹ. یہ ہے ماشاءاللہ جذبہ علم دین حاصل کرنے کا. اے آنکھ والو، اے وہ اسلامی بھائیوں جو بول سکتے ہو، جو سن سکتے ہو، اگر پھر بھی آپ علم دین سے محروم ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. تھوڑی دیر بعد آپ کو، بلکہ آپ تو یہیں تشریف رکھیں کیونکہ اب نعت خواں اسلامی بھائی آئیں گے اور آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. آپ نے آ کر ہمارے سلسلے کو بہت زینت بخشی. آپ ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے. بہت بہت شکریہ. آخر میں جانے سے پہلے آئیے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. جی 16 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی والوں کے اور 12 نمبر ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے. فقط 4 نمبر سے پیچھے رہ گئے، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہمارے دلوں میں یہ یاد رہیں گے. ہمارے سلسلے سے ضرور جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. نعت خوان اسلامی سے گزارش ہے تشریف لائیں. آپ یہاں تشریف رکھیں. ہم نعت شریف بھی سنیں گے اور انشاءاللہ اپنے سلسلے کو پھر آگے لے کر چلیں گے. اللہ ماشاءاللہ. مرحبا. یہاں آجائے، آگے آجائے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بن پھول. اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول. اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم
چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، لب پھول دہن پھول زکر پھول بدن پھول، اور واللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پنا اے چرخ کوہن پھول، اتنا بھی مہے نو پنا اے چرخ کوہن پھول، لب پھول دہن پھول زدن پھول بدن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و رخ و زلف و لب و شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدل لال یمن مشک خطر پھول، ہے در عدل لال یمن مشک خطر پھول، کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کی، واللہ کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنے سان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اعلیٰ حضرت کا تخیل کتنا پیارا ہے، کرم کا چمنستان، کرم کا باغ، اور اس کے پھول کون ہیں، اس کی کلیاں کیا ہیں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس دمکتے چمکتے مہکتے باغ کی برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے، وہ کیا ہے تھوڑی دیر بعد، آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नदीम अफसर है और हम बर्मिंघम इंग्लैंड से फोन कर रहे हैं। मैंने एक टिकट कल उम्रे के लिए लिया था और आज मेरे भांजे की तरफ से कैसर जावेद की तरफ से ये एक और उम्रे के लिए टिकट मैं दे रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़हनी आजमाइश बहुत शौक से देखता हूँ। मदनी चैनल बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। बड़ी मेहरबानी आपकी हौसला अफजाई का, जज़ाकल्लाह। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमैर रज़ा अत्तारी है। मैं गोजरा के करीब गांव से बोल रहा हूँ। मुझे ये सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह इस सिलसिले को तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मां अहमद ज़ज़ा ज़मज़म ना का हैदराबाद खां ॻाल्हाए रहियो आहियां। मुझे पैगाम आहे त असांखे ज़हनी आज़माइश सिलसिलो ॾाढो पसंदि आहे। असां सिलसिलो न आहियूं ॾिसी सघंदा सही तरीक़े सां। लाइट हली वेंदी आहे असां वटि, ऐं जंहिंमहिल रिपीट थींदो आहे त असां वटि केबल हली वेंदी आहे। इन जो मसइलो आहे, असांखे सिर्फ़ु इन जी फिक्र हूंदी आहे त फाइनल असां कीअं ॾिसंदासीं। इन जे करे तव्हां असां दुआ कयो लाइट न वञे फाइनल में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये तो ॾाढो मसलो थी वियो तव्हां साथ। वैसे जहां लाइट का प्रॉब्लम है, मैं ये बताता चलूं कि मदनी चैनल फोन टेलीफोन पर भी सुना जा सकता है। मोबाइल नंबर्स बार बार प्रोमो चलते हैं ताकि अगर किसी की लाइट जाए, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आधा सिलसिला देखा लाइट चली गई, तो एक तो ये रिपीट होता है, रिपीट देख लें, वरना अगर लाइट चली जाए तो आप हमारे जो मोबाइल नंबर्स पर बहुत थोड़े पैसे लगते हैं लेकिन आप सिलसिला सुन सकेंगे। हो सकता है इस वक्त भी कई नाजरीन तो नहीं कहेंगे, सामईन फोन पर सुन रहे होंगे हमें। चलें जनाब, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आबिद अत्तारी, चौक इमाम आजम से। अब्दुल अजीज भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है। हम सब फैमिली घर में बैठकर देखते हैं बहुत खुशू खुजू से। खुशू खुजू से देखते हैं, क्या बात है आपकी जनाब। चलें अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं मोहम्मद गाजी जिला डेरा बुगटी बलोचिस्तान रोटी के फील्ड से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत पसंद है। माशाअल्लाह सिलसिला देखकर मेरे इल्म में इजाफा होता है। डेरा बुगटी, मैं ये देख रहा हूँ कि कभी यूरोप से कॉल आती है, कभी ऐसे गांव से कॉल आती है, लेकिन माशाल्लाह बहरहाल कॉल्स हमने ली। अब हम आपको क्या दिखाएंगे, दुनिया में बड़े बड़े अजीब नज़ारे हैं। अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब मखलूक बनाई है, खूबसूरत मखलूक बनाई है। हम इंसान भी अल्लाह की मखलूक हैं, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों में भी कैसे लोग बनाए हैं, आइए कुछ देखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर वो दर है, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोगों को देखने का मौका मिलता है। ये हमारे छोटे इस्लामी भाई हैं और एक बड़े ही तवीलुल कामत हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं। ये दोनों भी मदनी चैनल देखते हैं। हाँ जी, हम देखते हैं, हम बड़े गौर से देखते हैं। बड़ा ऊंचा हाथ करना पड़ रहा है इन तक माइक पहुंचाने के लिए। इस पे है नजरे करम सरकार की, दावते इस्लामी से यूं प्यार है। इतना तवील कामत होना और इतना पस्त कद होना, लेकिन ये इन लोगों के लिए ऐब नहीं है। इतने बड़े कद में जिंदगी गुजारने मुश्किलात तो हैं, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ क्योंकि मेरे को अल्लाह ने बनाया है। मैं आपके जूते देख रहा हूँ, या रसूले खुदा, या जूते और ये लिबास तो आपको आसानी से नहीं मिलता होगा। जहाज में मैं ऐसे बिल्कुल नीमा हो जाता हूँ। गाड़ी में फिर कैसे बैठते हैं? गाड़ी में अगर छोटी कार हो ना तो उसको जो सीट है ना उसको पीछे कर लेता है। आपने 2 अंगूठियां पहनी हैं। अच्छा, मैं ये बड़ी वाली उतार लेता हूँ। बचपन ही से छोटा कद, जाहिर है कि ये तो छोटा हो ही नहीं सकता। आप तो मदनी मुन्ने लगते हैं कमर भाई। मदीने में आए हैं और आपने बताया आप आते रहते हैं, कितनी बार आ गए? हमें बहुत खुशी हो रही है जब मदनी चैनल में हमारा प्रोग्राम हो रहा है। कल तक हम मदीना चैनल को देखते थे, आज साथ बैठे हैं हमारे। ये मेरा भाई है। नॉर्मल है? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। सामने नजर आ रहा है, देखो तो सही। अच्छा, हम तीनों के हाथ में फर्क देखें, अल्लाह की शान है। तारी हूँ तारी, मदनी चैनल को सलाम कहता हूँ। सुभान अल्लाह। देखते रहिए आप सब मदनी चैनल। अल्लाह ताला की शान है माशाल्लाह। बड़ी यादगार मुलाकात थी इस्लामी भाइयों से। वाकई इस्लामी भाई थे माशाल्लाह। मदनी चैनल ये देखते थे, इत्तेफाकन मदीना मुनव्वरा में मुलाकात हो गई
میرا ذہن بنا میں خود کیوں ملوں, ہمارے ناظرین کو بھی ملا دیتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5. اب یہ آج فیصلہ کرے گا کہ کوارٹر فائنل میں کون ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب. ویسے واقعی ہمارا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ ہماری مجلس کے لیے بھی آزمائش ہے. 3 مقابلے ارینج کرنا, اسکرین کے نام چینج کرنا, واقعی ان کا کمال ہے. یہ اتنی جلدی اسکور بورڈ بھی بنا رہے ہیں, مجھے بھی تھوڑی دیر بعد سوال چینج کر کے دیتے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری خاص طور پر کیمرہ مین مجھے کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی ہم تو نظر نہیں آتے, ہمارے ان کیمرہ مینس کے لیے, ہمارے ڈائریکٹرز کے لیے, ہمارے ایڈیٹرز کے لیے, سب کے لیے دعا کریں. شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال آئی ٹی والوں سے. یاد رہے یہ لاسٹ پری کوارٹر فائنل بن چکا ہے, یہاں سے آگے آپ کوارٹر فائنل کو جوائن کر لیں گے. غلطی کریں گے, پیچھے رہ گئے تو ہم سے جدا ہو جائیں گے. پہلا سوال, وہ کون سا جانور ہے جس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی؟ اس جانور کا نام بتائیے. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ کوئی جانور ہے جس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی ہوگی. جی دابۃ الارض, یہ جانور قیامت کے قریب رونما ہوگا. قرب قیامت کے وقت یہ جانور رونما ہوگا. دابۃ الارض جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مشورہ کرتے ہیں تو جواب صحیح ہی دیتے ہیں, اکیلے سفر میں کچھ پھنس جاتے ہیں. باری ہے ناطخواں والوں کی. کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے؟ جی ہاں, مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ رہتا ہے, اگرچہ اس سے جدا ہو جاتی ہے, لیکن جو کچھ بدن پر معاملات ہوتے ہیں روح اس کو محسوس کرتی ہے. جو بدن پر گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی. اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے مگر اس کا تعلق, اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے؟ جی, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. 500 برس کی مسافت سے خوشبو سونگھی جا سکتی ہے. جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے تحدیث نعمت کسے کہتے ہیں؟ تکمیل نعمت کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی نعمت کا اظہار کرنا, یہ تحدیث نعمت کہلاتا ہے. کسی عبادت کی تکمیل کے بعد لوگوں کے سامنے رب عز و جل کی نعمت کا چرچا کرنے کے طور پر اس کو بیان کرنا تحدیث نعمت کہلاتا ہے. جواب ہم ان کا درست مان لیتے ہیں. بتائیے حدیث پاک کے فرمان کے مطابق آدھی زندگی, آدھی عقل اور آدھا علم کن چیزوں کو کہا گیا؟ آدھی زندگی, آدھی عقل اور آدھا علم. ویری انٹرسٹنگ کوسچن. سوال دوہرا دیجیے. حدیث پاک کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ آدھی زندگی, آدھی عقل اور آدھا علم کن چیزوں کو کہا گیا؟ ٹائم آپ کا بالکل ختم ہو رہا ہے. حدیث پاک کے فرمان کے مطابق خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے, اچھا سوال آدھا علم ہے, اور آدھی عقل. آدھی عقل لوگوں سے اچھے تعلقات استوار کرنا, محبت سے میل جول رکھنا. کتنی پیاری بات ہے. میرے آقا کے فرامین کتنے پیارے. مفہوم حدیث ہے خرچ کرنے میں میانہ روی رکھنا آدھی زندگی ہے. اے فضول خرچی کرنے والوں سنو, لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے, اچھا سوال کرنا
आधा इल्म है। जवाब दुरुस्त है। मुश्किल सवाल था मगर सही जवाब। बारी है नात ख्वां इस्लामी भाइयों से। हसद और बुग़्ज़ से क्या मुराद है? 2 अल्फाज में तहरीर करें। तहरीर तो नहीं करें, बयान करें। हसद और बुग़्ज़, हसद ये है कि किसी की नेमत के जवाल की तमन्ना करना। तारीफ नहीं, 2 अल्फाज में, यानी यूं समझे कि एक लफ्ज कहना हो हसद के बारे में तो क्या कहेंगे, बुग़्ज़ के बारे में कहना होगा तो क्या कहेंगे? छुपी दुश्मनी, हसद। हसद। और बुग़्ज़ से मुराद? किसी को बोझ जाने, एलानिया दुश्मनी। जी, दिली खुफिया दुश्मनी हसद है। बुग़्ज़ से मुराद एलानिया दुश्मनी है। जवाब दुरुस्त है। मुश्किल सवाल आए मगर गलती नहीं की। दोनों टीम्स 2-2 मुकाबले जीत चुकी हैं। याद रखिएगा मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्वार्टर फाइनल पहुंचने के लिए तीसरा भी जीतना जरूरी है। अब देखते हैं आज कौन पीछे रहता है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 6 नंबर, कोई गलती नहीं की है। इनसे पहले कि शेर मुकम्मल कीजिए, सुने आइए यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करते हैं। जी हुजूर, क्या तोहफा दे रहे हैं? वैसे पिछले सवाल के जवाब में तो किताब गई नहीं थी। अच्छा, रह गई थी। से उसके साथ इंशाअल्लाह एक और किताब बुराइयों की माँ, अच्छा, शराब की मजम्मत पर निगरान शुरा का बयान है, उसको तहरीर सूरत में लाया गया। बड़ा बेहतरीन बयान है। इसको भी इंशाअल्लाह तो मेमोरी कार्ड भी देंगे। मेमोरी कार्ड भी। क्या बात है। चलें भाई, अमीर अहले सुन्नत की वालदा का आज हमने तस्करा किया। बताइए, अमीर अहले सुन्नत की वालदा मुशफिका की जबान पर आखिरी वक्त क्या जारी था? आखिरी वक्त उनकी जबान पर क्या जारी था? सुभान अल्लाह। सिंधी टोपी वाले इस्लामी भाई। सिंधी टोपी वाले भाई आगे आ जाए। लगते तो बलूचिस्तान के हैं। कहां से आए आप? जी पंजाब। चलो भाई, दोनों की गलती हो गई। पंजाब से हैं जी, फरमाइए। आखिरी वक्त कलमा तैयबा था। और भी कुछ जबान पर जारी था। और बापा के मुतल्लिक थे, बापू की। बापा को याद तो कर रही थी। कलमा तैयबा के साथ एक और भी विर्द था, अस्तगफिरुल्लाह। जी, इस्तगफार और कलमा तैयबा पढ़ने के बाद आपकी जबान बंद हुई। जवाब दुरुस्त है। एक बार फिर हम यहां मौजूद इस्लामी भाई भी दुआ गो हैं। मदनी चैनल के नाजरीन से भी मैं अर्ज करूंगा कि आज कम से कम 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के हमारी मोहसिन अमीर अहले सुन्नत की अम्मी हुजूर, उनको जरूर इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाए। चले जनाब, बारी है, हम मुकम्मल करेंगे। अब सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नात ख्वां इस्लामी भाई भी हैं, आईटी वाले भी हैं। पहला शेर पूछेंगे हमारे आईटी वालों से। मेरे आका हजरते अच्छे मियां, मेरे आका हजरते अच्छे मियां, मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए। हाय 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 हाय, क्या प्यारी इल्तिजा है। आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से कैसी इल्तिजा की है। मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ, उनका नाम अच्छे मियाँ था, उनको पुकारा जाता था। हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए। वाह वाह, क्या बात है। आला हजरत की तर्ज में सुना सकते हैं ये? सुनाइए। मेरे आका हजरते अच्छे मियाँ हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए, हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये शेर उनका था, आपने अपना सुनाना है। चलें। बा अदब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। बा अदब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। बा अदब झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। गुल तल मोहम्मद मुस्तफा, गुल तल मोहम्मद मुस्तफा, चमनुल का पाक दियार है, का पाक दियार है। जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, बड़ा खूबसूरत शेर। इस शेर को मैं बहुत बार पढ़ता रहता हूं। बहरहाल पता नहीं आपको याद है कि नहीं।
लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बताएंगे ये चराग कौन सा है? मोहब्बत इश्क मुस्तफ़ा की। नहीं, ये आला हजरत का कमाल अंदाज है कि इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात की है। ऐ वो इस्लामी भाइयों जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आला हजरत कहते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। आका के इश्क की निशानी कब्र में ले जा रहा हूं। सुना है ना, कब्र की रात बड़ी अंधेरी है। कहते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह ने चाहा ये दाढ़ी कब्र में चराग का काम देगी। रख लो दाढ़ी। देखें कब्र में ये वो सुन्नत है जो साथ जाएगी। सोचिए नहीं कि जनाब बाद में रख लूंगा। मुझे बहुत सारे इस्लाम में मिलते हैं, मैं एक सवाल करता हूं, ये बताओ कब्र में तो दाढ़ी लेके जाएंगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े अरसे बाद रख लेंगे, शादी के बाद रख लेंगे, बूढ़े होकर रख लेंगे। कब्र में लेकर जाएंगे? हाँ भाई पक्का लेके जाएंगे। आप भी चलें। जितने नाज़रीन मुझे देख रहे हैं यहां मौजूद इस्लामी भाई, कौन कौन नियत करता है कब्र में दाढ़ी लेके जाऊंगा? जरा दिखाएं भाई, नाज़रीन को दिखाएं। सारे हाथ उठा रहे हैं ना, 100% हाथ उठा रहे। कब्र में सारे दाढ़ी लेके जाएंगे। अब ये बता दे कब्र में कब जाएंगे? किसी को डेट पता है? किसी को नहीं पता। तो अगर आज चले गए तो बगैर दाढ़ी के चले जाओगे भाई। तो फिर आज अभी रख लीजिए, देर ना कीजिए, क्योंकि कब्र में इंशाल्लाह ये दाढ़ी चराग का काम करेगी। तर्ज में सुना दे भाई। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इस्लामी भाइयों से अब सवाल है, और ये सवाल बड़ा प्यारा है, ये शेर भी बड़ा प्यारा है। वो रजा के नेज़े की मार है कि वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। किसे चारा जोई का बार है, किसे चारा जोई का बार है, कि बार बार से पार है, कि ये बार बार से पार है। आला हजरत की क्या बात है जनाब, गलती कोई नहीं की है, मुकाबला बिल्कुल बराबर बराबर जा रहा है। शायद आपकी सांसें भी बेरब्त हो रही हैं, इनका हाल तो यही बताएंगे। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। 10 नंबर हैं, कोई गलती नहीं की है। गलती करना जरूरी है, किसी को आगे जाना है भाई। चले जनाब देखते हैं कि वो गलती कौन करता है। अब 2 सेगमेंट्स बाकी हैं, ये आज फैसला करेगा राउंड कि कौन क्वार्टर फाइनल में जाएंगे और आज हमसे कौन जुदा हो जाएंगे। वक्त भी मुझे एहसास दिला रहा है कि बहुत हो गया है, मगर यहां से भी इशारा आ रहा है कि हमसे भी कोई शेर पूछा जाए। चले जनाब, आला हजरत का एक शेर, बड़ी अजीब बात है। हालांकि आला हजरत ने एक शेर में इस्तेमाल किया है खंजरे खूंखार। है कोई बताने वाला? क्या तोहफा देंगे इनको? इंशाअल्लाह मदीना डायरी जो इस साल की नई मकतबे ने शाया की है वो, और तज़किरा इमाम अहमद रज़ा। वाह भाई वाह। चलें भाई देखें आला हजरत का ये शेर, बड़ा मुश्किल है। खंजरे खूंखार। चले ये साइड में जो इस्लामी में बैठे हैं, वरना सीधा मदनी काफिले में जाना पड़ेगा, ख्याल रखिए गलत जवाब देने पर। चलें जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। किल के रजा है खंजर खूंखार, आगा से कह दो खैर मनाए न शर करें। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। क्या जबरदस्त वार्निंग दी आला हजरत ने कि देखो आला हजरत के पास वो कलम है जो खंजरे खूंखार है। पहला भी शेर इसी तरह का था कि वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू यानी दुश्मन के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत की सीरत में एक पहलू मिलता है। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि मैं जो शिद्दत के साथ गुस्ताखान रसूल की जो मैं मजम्मत करता हूं, इनके खिलाफ लिखता हूं, इसकी एक वजह यह भी है कि जब मैं इनके खिलाफ लिखता हूं तो ये मेरे खिलाफ बोलने लग जाते हैं, मुझे गालियां देते हैं, और उतनी देर उनका ध्यान मेरे आका से हट जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए ढाल बनाया है। क्या बात है आला हजरत की, सुभान अल्लाह। जवाब आपका दुरुस्त है। अगर ये शेर भी कोई तर्ज में सुना खंजर खूंखार
خار برگ بار کل کے رضا کے خنجر خوخار برگ بار آدھا سے کہہ تو خیر منائیں نشر کریں آدھا سے کہہ تو خیر منائیں نشر کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انشاءاللہ فیضان رضا بھی روزانہ لوٹتے رہیں گے، ذہنی آزمائش میں علم دین بھی حاصل کرتے رہیں گے، مگر اب وقت ہوا ہے فقہی پہیلیوں کا. چلے جناب، باری ہے ہمارے آئی ٹی مجلس والوں کی. بتائیے کس شخص کو رکوع میں تکبیر کہنے کا حکم ہے؟ جناب بڑا مشکل سوال ہے. تکبیر تو ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ قیام میں ہوتا ہے، یہ رکوع میں تکبیر کب ہوتی ہے؟ جی. جو شخص نماز عید میں رکوع میں شامل ہوا. اشارہ لے لیتے تو اچھا تھا، اب بات تو پوری کرے نا. وہ کیا کرے گا اگر نماز عید میں رکوع میں شامل ہوگا تو وہ تکبیرات رکوع میں ہی ادا کرے گا. اور اگر یہ پہلی رکعت ہے تو تینوں تکبیریں رکوع میں ادا کرے گا، دوسری رکعت ہے تو پھر تکبیریں ادا نہیں کرے گا. اللہ اللہ، بڑا مشکل کوسچن تھا. میں سمجھا یہ جواب بہت مشکل ہوگا. شاید کئی ناظرین کی معلومات میں آج اضافہ ہوگا. عید کی نماز ہے، جی. سوال کا جواب جو درست ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو شخص عیدین کی نماز میں اس وقت شامل ہوا جبکہ امام رکوع میں ہے اور وہ حالت قیام میں تکبیرات زوائد کہہ کر امام کو رکوع میں نہیں پا سکتا تو اس شخص کو بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں تکبیر کہنے کا حکم ہے. اور یہ پہلی رکعت میں ہی کے لیے ہی حکم ہے، دوسری رکعت کے لیے حکم ٹھیک ہے. اگر پہلی رکعت کے رکوع میں بھی نہیں پڑھ سکا تو اب دوسری رکعت میں بھی نہیں پڑھے گا. لیکن جواب انہوں نے غالباً درست دے دیا ہے، جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. لیکن واقعی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن تھا. 4 کے 4 نمبر حاصل کر لیے، ایک غلطی نہیں کی ہے. باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. پتہ نہیں کون کون سے وظیفے پڑھ رہے ہوں گے. بتائیے وہ کون سی چوری ہے جو لاکھوں روپے کا مال چرا لے مگر شریعت ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے گی؟ بڑا زبردست سوال ہے کہ چوری بھی ہوگی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا حالانکہ لاکھوں روپے کا مال چرا لے. چاہے تو اشارہ لے لیں، چاہے تو لاکھوں روپے کا مال چرانے پر بھی شریعت ہاتھ نہیں کاٹنے کا حکم دے گی. جی اشارہ. اللہ، اشارہ لے رہے ہیں. یہ کسی وقف کی املاک کی چوری ہے. وہ کون سا وقف کا مال ہے؟ مال وقف کا معاملہ. مال وقف تو میں نے اشارہ دیا ہے، کچھ اور آگے بتانا ہوگا. یہ وقف کی کون سی جگہ ہے کہ جس کا مال اگر کوئی چوری کر لے؟ مسجد. جی جناب، مسجد کا مال اگرچہ لاکھوں روپے کا چرا لے شریعت ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے گی. جیسا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ مسجد کی کوئی شے لاکھ روپے کی چرا لے شریعت ہاتھ نہ کاٹے گی لیکن اسے کوڑوں کی سزا کا حکم ہے. لیکن یہاں کوئی یہ سلسلہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ چلو جناب مسجد کا مال چرانا ہے. ارے اللہ کے بندو سوچو، بندے کا مال چراتے ہو، اس کی تو بندہ حفاظت کرتا ہے، لیکن جو وقف کی املاک کے پیسے چراتا ہے، مسجد کی رقم چراتے ہیں، کس قدر برا فعل ہے. اللہ کا گھر ہے مسجد. بدقسمتی سے لوگ جو ہے مسجدوں میں بھی چوری کرتے ہیں. مال وقف مثل مال یتیم ہے. بالکل اس کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن چونکہ یہ فقہی پہیلی تھی، اشارہ لے کر انہوں نے جواب درست دیا، لیکن انہیں 2 نمبر دیے جائیں گے. فقہی پہیلیوں نے معاملہ کچھ ٹرن کیا ہے. چلنا ہوگا میں اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے. جی
14 नंबर हैं आईटी वालों के। कोई गलती अब तक नहीं की है आईटी वालों ने। एक आधा सवाल देने की वजह से नात ख्वां इस्लामी भाई 12 नंबर पर हैं। अब सफर करना है मगर अकेले। आइए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब देखना यह है क्वार्टर फाइनल में कौन जाता है और आज हमसे मदनी चेक लेके घर कौन जाता है। 6 नंबर हैं, 6 सवालात हैं, ये आखिरी सेगमेंट है, कोशिश कीजिए कि गलती ना हो। जनाब दिखाइए 6 नंबर और बारी है आईटी वालों की। कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 3 नंबर। बताइए 3 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? जो शख्स सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के कितने दरवाजे खोल लेता है? मशवरा कोई नहीं देंगे, सब खामोश रहेंगे। कुफ्र मदीना इंशाअल्लाह। अकेले जवाब देना है और सही देना है। 70 दरवाजे। अगर आप कहते 70,000 दरवाजे तो ये गलत होता। 70 दरवाजे जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। चले भाई हम भी मिलकर पढ़ लेते। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नाज़रीन पढ़ते जाइए, रहमतों के दर खोलते जाइए। अब बारी है नात ख्वां इस्लामी भाई की। सांस अटकी हुई होगी, बताइए कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 6 नंबर। 6 नंबर। बड़ा प्यारा सवाल। मर्दों, लड़कों, औरतों, आजाद किए हुए गुलामों में और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? 4 हस्तियों के नाम बताने हैं। मर्दों में? जी, पहले मर्दों में बता दें। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, अब बताइए औरतों में। खदीजतुल कुबरा। माशाअल्लाह। अब बताइए गुलामों में, आजाद किए हुए गुलामों में। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, और लड़कों में? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत बिलाल वाला आपका जवाब ठीक नहीं है। गुलामों में बताइए, आजाद किए हुए गुलामों में। सेकंड्स जी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक गलती हुई है, 1.5 नंबर हमारे पास है नहीं, हम आपको एक ही नंबर दे सकेंगे। चलें जनाब, आईटी वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 4। नंबर 4। बताइए 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? हजरत इमाम मेहदी किसकी औलाद से होंगे? मुश्किल सवाल आ गया है। अब सिर्फ मशवरा किसी से नहीं करना, निगाहें झुका लीजिए और खुद ही जवाब दीजिए। सैयदना इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसकी औलाद से होंगे? अल्लाह अल्लाह, वक्त गुजरता जा रहा है। कोई यहां भी प्लीज देखें, आप सब खामोश रहें और आप इधर उधर भी ना देखें। जी टाइम खत्म हो गया। हजरत देखें, ये भी नाजरीन के लिए आज नया सवाल है। कोई है जो यहां जवाब दे? अरे इतने सारे हाथ उठ गए, लगता है सबको काफिले में जाना है। चलिए देखें कौन जवाब देता है। क्या तोहफा देंगे भाई? इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरेली से मदीना रिसाला और अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान तोहफे में। माशाअल्लाह। चलें भाई जाइए जरा, आप देखें जी, हाथ उठाइएगा। ये बिलेक इमाम वाले इस्लाम भाई। चलें भाई आगे आइए, थोड़ा आगे आइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसनी से होंगे जी? हसनी नहीं, वो हस्ती बताएं कि वो किन की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम हसनी से होंगे यानी। नहीं, जवाब आपका इस तरह दुरुस्त नहीं है। वो हस्ती का नाम आपने बताना है। आप जल्दी से काम। जी, इमाम हुसैन रजी अल्लाह। नहीं, ये जवाब नहीं है। किसकी औलाद से होंगे? जो बैठे इस्लाम भाई, आप आगे। एक जहद से तो शायद ये जवाब दुरुस्त हो, लेकिन जो मेरे पास लिखा है वो कुछ अलग है। बी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला। ये किसकी औलाद से होंगे? फातिमातुज़ ज़हरा। जी, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे। जवाब दुरुस्त है।
میرا خیال ہے ان کو تحفہ ایک اور بھی دیں, یہ خاتون جنت کتاب بھی ان کو دے دیں. بی بی فاطمہ کے سیرت پر کتاب ہے ماشاءاللہ, مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں بھی یہ پیاری سی کتاب, اور ہمارے ناظرین بھی اس کتاب کو حاصل کریں. کتنی پیاری پیاری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شان خاتون جنت حاصل کیجئے جلدی جلدی مکتبۃ المدینہ سے. دیجئے بھائی ماشاءاللہ. چلیں, جواب تو انہوں نے غلط دے دیا, یہاں اسلام بھائی نے صحیح دے دیا ہے. اب اگر نعت خواں اسلام بھائی جواب صحیح دیتے ہیں تو مقابلہ پھر قریب آ جائے گا. صرف 3 سوال باقی ہیں, فیصلہ کرے گا کون جا رہا ہے کوارٹر فائنل میں. دکھائیے نمبرز, دکھائیے 1, 2 اور 5. نمبر 5. نمبر 5 بڑا انٹرسٹنگ کوسچن آ گیا جناب. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو زمین سے کتنے سال پہلے پیدا فرمایا؟ بیت اللہ شریف زمین سے کتنے سال پہلے پیدا ہوا؟ زمین بھی نہ بنی تھی مگر بیت اللہ شریف بن چکا تھا. لگتا ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کو یہ جواب نہیں آتا. کچھ تو بول دیجئے. 4000 سال پہلے تقریباً. آپ نے ڈبل کر دیا. 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کو زمین سے پہلے پیدا فرمایا. غلطی ہو گئی ہے, اور شاید میرا خیال ہے کہ مقابلے کا فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن ابھی ایک سوال باقی ہے. چلیں جناب, آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھائی سے سوال ہے, نمبر پسند کیجئے. 1 یا 2؟ 2 ہونا آپ نے 1 ہے آج, لیکن سوال پوچھ رہے ہیں 2. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جسم انسانی میں وہ کون سا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو تمام جسم صحیح رہے گا, اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا؟ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جسم انسانی میں وہ لوتھڑا دل ہے. اگر وہ درست ہو تو تمام جسم درست رہتا ہے, اگر وہ درست نہ ہو تو تمام جسم درست نہیں رہتا. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. ہمارے اسد بھائی اب جو نمبر باقی ہے وہی سوال کر لیجئے. 1. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کرام میں سے 2 کے نام بتائیں. اعلیٰ حضرت کے اساتذہ. ایک آپ کے والد محترم جی مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ. ایک اور بتائیے. ایک آپ کے پیر و مرشد. آپ نام نہیں بتاتے, خالی والد بولتے ہیں. اب دادا نام بتائیں نا. حضرت شاہ آل رسول اور حضرت مولانا نقی علی خان. میرا خیال ہے 1 نمبر آپ کو جاتے جاتے پھر بھی ہم دے دیتے ہیں. اس وقت جو آپ کے دل کی کیفیت ہے, اگر میں 1 شعر میں پوچھوں تو وہ شعر آپ طرز میں سنا دیجئے. جاتے جاتے اپنے دل کا حال ہمیں بتاتے جائیے. کون سا شعر سناتے ہیں آپ اس وقت جو آپ کا دل کہہ رہا ہے؟ اپنی ترجمانی 1 شعر میں کر دیجئے. سوتے بجانے والو مجھے چھوڑ سوتے بجانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سوتے بجانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھ کو دکھا دو, میری آنکھ کو دکھا دو. شہیدی کا ستانہ سوتے بجانے
والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اسلامی بھائیوں کا سفر یہاں تک ہمارے ساتھ سلسلے میں تھا، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ بڑا اچھا انہوں نے مقابلہ کیا، مگر کچھ غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے۔ اشکبار آنکھوں سے ہم انہیں رخصت کریں گے، پھر انشاءاللہ کسی سلسلے میں آئیں گے، اللہ نے چاہا مدینہ منورہ بھی جائیں گے۔ نعت خوانوں کو تو ویسے بھی بار بار بلایا جاتا ہے ماشاءاللہ، سارے اسلام میں میرے قریب آ جائیں، چلیں انشاءاللہ۔ کوشش بڑی کی، لیکن ظاہر ہے کہ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ یہ آپ کو 2600 روپے کا چیک دے رہے ہیں، آپ چاہے تو ابھی مکتبۃ المدینہ کا بستہ لگا ہے، یہاں سے بھی خریداری کر سکتے ہیں، چاہے تو مکتبۃ المدینہ ہمارے باہر موجود ہے، وہاں بھی خریداری کر سکتے ہیں۔ بڑا رونق بخشی انہوں نے ہمارے سلسلے کو، بات بات پر مل سے اشعار بھی سنتے رہے۔ آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی ہم سے رخصت ہو گئے، آج ہمارے نعت خواں بھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ واقعی ہمارے سلسلے کی دو رونقیں تھیں، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ آگے چلیں گے سلسلہ لے کر۔ پہلا کوارٹر فائنل دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ والوں سے ہے۔ میں کوارٹر فائنل کی ٹیموں کو ایک الارم بجانا چاہتا ہوں۔ یہ آئی ٹی والے ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری کرتے ہیں، آگے کی ٹیموں کو یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن اب 8 ٹیمیں ہمارے درمیان رہ چکی ہیں۔ تلاش تھی ہمیں جس ٹیم کی، آج ہمیں مل گئی ہے۔ دارالمدینہ والے معاف کیجیے گا، آئی ٹی والے اب جوائن کر رہے ہیں کوارٹر فائنل کو، اور انشاءاللہ ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔